میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ با۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا کلام اقبال ہم نے بانگ درا سے چنا ہے، جس کا نام اختر صبح ہے۔ اختر صبح ایک صبح کا ستارہ ہے جو صبح کے وقت، بالکل جب فجر کے بعد کہہ لیں، اس وقت نکلتا ہے، اور اس میں بڑی چمک ہوتی ہے، پر یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے۔ تو اس کا اور علامہ کے درمیان ایک مکالمہ ہے، میں اس کے چند اشعار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اب وہ ستارہ کلام کر رہا ہے، کہتے ہیں بساط کیا ہے بلا صبح کے ستارے کی، نفس حباب کا تابندگی شرارے کی۔ کہتے ہیں بساط کیا ہے، اوقات کیا ہے بھلا صبح کے ستارے کی، نفس حباب کا۔ نفس کہتے ہیں سانس کو، اور حباب کہتے ہیں بلبلے کو، کیونکہ بلبلہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح جو میری سانس ہے وہ بلبلے کی طرح، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ نفس حباب کا تابندگی شرارے کی، تابندگی کہتے ہیں چمکنے کو، اور شرارہ کہتے ہیں چنگاری کو۔ تو وہی بات ہے کہ وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ جو ستارہ ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے اور اس کی چمک بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے، اور یہاں پہ وہ ستارہ کہہ رہا ہے کہ میری کیا اوقات ہے۔ اب علامہ اسے جواب دیتے ہیں، کہا یہ میں نے کہ اے زیور جبین سحر، غم فنا ہے تجھے گنبد فلک سے اتر۔ کہتے ہیں کہا میں نے کہ اے زیور جبین سحر، زیور جبین کہتے ہیں ماتھے کو، سحر کہتے ہیں صبح کو۔ تو کیونکہ ستارہ بڑا ایک خوبصورت ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں کہ اے تو زیور ہے جبین سحر، یعنی صبح کے ماتھے کے تم ایک زیور کی طرح ہو۔ غم فنا ہے تجھے، یعنی تجھے ختم ہو جانے کا غم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں گنبد فلک سے اتر، ایسا کر آسمان سے اتر۔ ٹپک بلند یہ گردوں سے ہمراہ شبنم، میرے ریاض سخن کی فضا ہے جاں پرور۔ کہتے ہیں ٹپک بلند یہ گردوں سے، یعنی آسمان کی بلندی سے نیچے اترو، کس کی طرح؟ ہمراہ شبنم، یعنی شبنم جس طرح اوس جو پڑتی ہے نا صبح، تو کہہ رہے ہیں اسی کی طرح، اسی کے ساتھ، اسی کے راستے پہ تم نیچے آ جاؤ۔ میرے ریاض سخن کی فضا ہے جاں پرور۔ تو ریاض سخن یعنی بات کرنے کے باغات، یہاں پہ کلام اقبال کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی فضا کیا ہے؟ جاں پرور، یعنی وہ ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ کیونکہ ستارہ پہلے گلہ کر رہا تھا کہ میں فنا ہو جاؤں گا، تو علامہ کہتے ہیں ایسا کرو، میرے کلام کے باغوں میں بیٹھو، اس کی کیونکہ جو فضا ہے وہ جاں پرور ہے، وہ ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ اور وہ زندگی کس چیز کی ہے وہ اس آخری شعر میں بیان کرتے ہیں۔ میں باغباں ہوں محبت بہار ہے اس کی، بنا مثال ابد پائیدار ہے اس کی۔ کہتے ہیں میں باغباں ہوں، اور کیا کہتے ہیں؟ محبت بہار ہے اس کی۔ یہ جو محبت ہے یہ عشق ہے، یہ عشق حق کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ علامہ اپنے کلام میں عشق حق کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اسی کو آگے لوگوں میں بانٹنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں باغبان ہوں اور محبت بہار ہے اس کی۔ یہ جو میرا کلام ہے یہ اسی طرح ہے کہ میں اس کا باغبان ہوں، اور اس کی جو بہار ہے، اس کا جو جوبن ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ محبت ہے، وہ لوگوں میں خدا کا محبت اور عشق بانٹنا ہے۔ محبت بہار ہے اس کی، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، مثال ابد پائیدار ہے اس کی۔ مثال ابد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، تو مثال ابد یعنی جو اس کی بنیاد ہے وہ مثال ابد ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ پائیدار ہے اس کی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ کیونکہ خدا کی محبت ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ کی زندگی بخش دیتی ہے، اور اس کی بنیاد بہت پختہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ ستارہ گلہ کر رہا تھا کہ میں تو فنا ہو جاؤں گا، تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے حق اختیار کرو میرے کلام کے ذریعے، تاکہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے، تاکہ تمہیں فنا کا غم نہ رہے۔ اور ایک مصرع ہے جو اللہ کے ولی ہیں میاں محمد بخش رحمہ اللہ، ان کا ایک مصرع ہے کہ ولی اللہ دے مرد نہ ہی کر دے پردہ پوشی۔ کیونکہ اللہ کے ولی خدا کے عشق میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے
وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ایک زندگی اختیار کرتے ہیں جو صوفیہ کے مطابق ہے. اور ہمارا مقصد کلام اقبال کو عام کرنا ہے، خاص طور پہ نوجوانوں میں، اس نیت سے کہ ہم لوگ اس پہ عمل کر سکیں، جس کے لیے ہمیں جرت مندی اور غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. علامہ خود کہتے ہیں اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور کہتے ہیں جرت مند ہونے کو، او غیور اور غیرت مند ہو تو کہتے ہیں تو قلندری میری، یعنی یہ جو میرا قلندرانہ کلام ہے، تو قلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. تو کہتے ہیں میں کسی سکندر اعظم سے کم نہیں ہوگا، مگر اس کی ایک شرط ہے کہ نوجوان جرت مند اور غیرت مند ہو. شکریہ.